بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب التوکل والصبر، یہ توکل اور صبر کا باب ہے۔ توکل اور صبر کے تعلق سے بہت سی باتیں کہی گئی ہیں اور اس کی مختلف طرح سے توجیہیں پیش کی گئی ہیں۔ آپ اتنا سمجھ سکتے ہیں کہ توکل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بھروسہ کرنا۔ تو بندہ ظاہری اسباب کا استعمال کرے، اسے اختیار کرے، لیکن اس پر بھروسہ نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو یہ ہو جائے گا۔ تو اسی کا نام کیا ہے؟ توکل ہے۔ ورنہ اس کے بہت درجات ہیں، بہت مراتب ہیں۔ مثلا اسباب کی طرف نظر ہی نہ کرے، اس کی نظر ذات باری کی طرف ہو، یہ توکل ہے۔ یہ تو بہت اعلیٰ درجہ ہوا۔ تو درجات اس کے بہت ہیں، لیکن جو اس زمانے میں ہم توکل کی بات کر سکتے ہیں وہ کیا ہے کہ بندہ اسباب کا لحاظ رکھے، اسے استعمال کرے، لیکن اسباب پر بھروسہ نہ کرے، بلکہ بھروسہ اللہ کی ذات پر کرے۔ یہ کیا ہے؟ توکل ہے۔ جیسے آدمی پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، پابندی سے پڑھنے کے لیے آئے، جو اس کے اصول ضابطے ہیں اس طرح سے پڑھے، تیاری کرے، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرے کہ اللہ چاہے گا تو میں امتحان میں بھی کامیاب ہو جاؤں گا اور اچھا عالم بن جاؤں گا۔ اپنے پڑھنے پر بھروسہ نہ کرے کہ میں پڑھ رہا ہوں تو پاس ہو ہی جاؤں گا، یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر پڑھنے ہی سے پاس ہو جائیں گے تو کبھی فیل نہیں ہونا چاہیے۔ حالانکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ خوب محنت سے پڑھیں، اس دن بیمار ہو جائیں، اس دن آپ کا ذہن ہی کام نہ کرے، عین ٹائم پہ آپ بھول جائیں، لکھ ہی نہ پائیں، تو گڑبڑ ہو سکتا ہے نا۔ تو معلوم ہوا کہ جو متوکلین ہیں وہ اپنے عمل پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پر کرتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ اونٹ کو پہلے باندھ دو پھر اللہ پر بھروسہ کرو، یعنی اللہ چاہے گا اب یہ کہیں نہیں جائے گا۔ یہ نہیں کہ چھوڑ دیا اور اللہ بھروسہ کیا، یہ بھی کہیں نہیں جائے گا اللہ بھروسے۔ تو عام لوگوں کے لیے یہی ہے کہ اسباب اختیار کریں، اس کے مطابق وہ عمل کریں، پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، اگر اللہ چاہے گا تو یہ ایسا ہو جائے گا۔ آدمی کاروبار کرے، ٹائم سے دکان کھولے، ٹائم سے بند کرے، اور جو مناسب طریقہ ہے وہ اختیار کرے، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرے کہ اللہ چاہے گا تو مجھے روزی ملے گی اور قاعدے سے ملے گی۔ صرف یہ کہ ہم نے بڑی دکان کھول لی ہے کما ہی لیں گے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ ہو گیا توکل کا۔ اور صبر کا معنی ہوتا ہے حبس، روکنا۔ تو اب کس کو روک لیں گے بھائی؟ یعنی اپنی خواہش کو روکنا، یہ صبر کہلاتا ہے۔ یہ کب معلوم ہوگا؟ جہاں حکم شرع اور خواہش نفس دونوں متصادم ہوں، تو آپ حکم شرع پر عمل کر لیں اور اپنی خواہش کو روک لیں، وہاں یہ کیا ہے؟ صبر ہے۔ اگرچہ عرف عام میں کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی مصیبت آ گئی، وہ چیخ چلا نہیں رہا ہے تو بہت صبر کیا اس نے۔ کسی نے ایک جھاپڑ مار دیا، کچھ نہیں کہا، کہتے ہیں صبر کر لیا، یہ نہیں کہتے ہیں۔ حالانکہ صبر خالی ہی نہیں، وہاں بھی نفس کو روکنا ہوا۔ بھائی شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ جب مصیبت آئے تو آپ چیخیں چلائیں نہیں، جزا فضا نہ کریں، بلکہ صبر کریں، سکون رکھیں۔ طبیعت یہ چاہ رہی ہے کہ آپ خوب چلائیں، خوب روئیں، تو آپ نہیں روئے دھوئے، شریعت پر آپ نے عمل کیا نا، یہی صبر ہے۔ یہ چیز عورتوں میں نہیں ہوتی ہے، اکثر عورتوں میں۔ ابھی کسی کا انتقال ہو جائے، کوئی مصیبت ہو جائے تو عورتیں سب مطمئن ہیں، اپنے کام میں ہیں، لیکن جیسے کوئی نئی عورت جو اس وقت شامل نہیں تھی وہ آ جائے تو وہ دور سے رونا شروع کرے گی، گھر میں داخل ہوتے ہی، اور جتنی موجود ہیں سب رونے لگیں گے۔ تو اس میں بعض عورتیں تو صرف اس لیے روتی ہیں کہ اگر نہیں روئیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، اس کو تو محبت ہی نہیں تھی اس سے۔ یہ سب حقائق ہیں، اور تھوڑی دیر میں پھر صحیح۔ تو
اصل صبر وہی ہے کہ آدمی شریعت کے مطابق عمل کرنے کے لیے اپنی خواہش کو روک لے، یہ صبر ہے۔ اس کو آپ دیکھیں گے جگہ جگہ ملے گا یہ معاملہ۔ بھائی ٹھنڈک کا زمانہ شروع ہو رہا ہے نا، خوب ٹھنڈک پڑ رہی ہے، صبح صبح بستر سے اٹھ کر کے وضو کرنے کی طبیعت نہیں چاہ رہی ہے، دل چاہ رہا ہے کہ اور تھوڑا سو لیں، گرم بستر ہے اور تھوڑا آرام کر لیں، اور شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ اب اذان کا وقت ہو چکا ہے، اذان ہو چکی ہے، جلدی سے اٹھو وضو کرو۔ تو اب آدمی اٹھ جاتا ہے، وضو کر کے نماز پڑھنے جاتا ہے تو یہ صبر کرتا ہے، یعنی اپنی خواہش کو روک لیتا ہے وہ کہ تمہارے مطابق عمل نہیں ہوگا، کام تمہاری مرضی سے نہیں ہوگا، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ صبر ہے۔ تو اس طرح بہت جگہ دیکھ سکتے ہیں اس کو۔ تو یہ باب ہے توکل اور صبر کے بارے میں۔ الفصل الاول عن ابن عباس قال، حضرت ابن عباس سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدخل الجنۃ من امتی 70,000 بغیر حساب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت سے 70,000 بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ ہم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون۔ 70,000 جو داخل ہوں گے بلا حساب، یہ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے، جھاڑ پھونک نہیں چاہتے، لا یسترقون ولا یتطیرون، اور برا شگون نہیں لیتے، بدفعلی، وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ بھائی جھاڑ پھونک کوئی بری بات تو نہیں ہے، اس کا تو حکم بھی دیا گیا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حسنین کریمین کو دعا کیا کرتے تھے، اور یہ فرماتے تھے کہ تمہارے باپ ابراہیم یہ اپنے بیٹوں کو اس طرح سے دعا کرتے تھے، ان کلمات کے ذریعہ، جو آپ نے سنا نہیں، اعیدکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطانی وہامہ من کل عین لامہ، پڑھ لیا ہے نا؟ اچھا، تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا کرتے تھے اور حسنین کریمین کو دم کرتے تھے۔ یا خود یہ حدیث گزر چکی ہوگی، آپ جانتے ہوں گے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وصال کے وقت یا عام حالات میں یہ قل پڑھ کر کے اپنے ہاتھ پر دم کر لیتے تھے اور پورے جسم پر کیا پھیر لیتے تھے۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ آپ کے وصال کا جب وقت آیا تو میں نے پڑھ کر کے آپ کے ہاتھ پر دم کیا اور آپ کا ہاتھ پھیر دیا آپ کے جسم پر۔ تو یہ جھاڑ پھونکی تو ہے، تو لگتا ہے کہ یہ تو توکل کے خلاف ہے اور یہ مقرب بندوں کا معاملہ نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہاں جس کی بات کی جا رہی ہے کہ لا یسترقون، کہ وہ جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہیں، یعنی جو دور جاہلیت کا وہ جھاڑ پھونک کرنا تھا، یعنی جس میں خلاف شرع چیزیں ہوتی تھیں، جو دعا قرآن و حدیث سے مستفاد نہیں تھی، اس سے جو دعائیں کرتے تھے اس سے منع کیا گیا ہے۔ یہ دور جاہلیت کے جو جنتر منتر ہوتے تھے سب، اس سے منع کیا ہے کہ وہ ایسا نہیں کرتے ہیں، یعنی دور جاہلیت کی باتوں پر وہ بھروسہ نہیں کرتے ہیں، ان کا عمل جو بھی ہوتا ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوتا ہے۔ ولا یتطیرون، اور بدشگونی نہیں لیتے، وہ عجیب و غریب معاملہ ہوتا ہے نا۔ ابھی آپ دیکھتے ہوں گے کہیں جا رہے ہیں، ایک بلی گزر گئی، اب جائیں گے نہیں، کہیں سفر کیجئے تو بعض لوگ مل جاتے ہیں ایسے، اب بلی گزر گئی سامنے سے، اب وہ جا نہیں سکتے جب تک کہ کوئی دوسرا گزر نہ جائے، یا بہت دیر انتظار کیا نہیں کوئی ملا، کیا کرتے ہیں، وہ شیشے جا کے لگا ہوتا ہے نا، ایسے ایسے کاٹ دیتے ہیں اس کو، لگتا ہے اب کام ہو گیا اب جا سکتے ہیں۔ یہ سب عجیب بات ہے نا، کوئی اصل نہیں ہے اس کی، تو یہ اسلام میں کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کے نیک بندے یہ سب نہیں کرتے، ان کا حال کیا ہوتا ہے کہ علی ربہم یتوکلون، کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔
تو اس سے سمجھ میں آیا کہ جو قرآن و حدیث کی روشنی میں دعا کرتے ہیں یا دعا کراتے ہیں وہ اس کے بارے میں نہیں کہا گیا ہے، یعنی وہ کرنا لا یسترقون میں نہیں آئے گا۔ یہاں جو نفی ہے جس کے بارے میں کہا کہ بچتے ہیں اس دور جاہلیت کی جھاڑ پھونک سے، وہ جنتر منتر سے۔ وعنہ قال، اور انہی سے مروی ہے فرمایا، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن باہر تشریف لائے، فقال، اور فرمایا، عرضت علی الامم فجعل يمر النبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان والنبي ومعه الرهط، فرمایا کہ مجھ پر امتیں پیش کی گئیں۔ اب یہ کہ مجھ پر امتیں پیش کی گئیں، یہ خواب میں، یا یہ کہ روز قیامت پیش کی جائیں گی، اور اس کی تعبیر ماضی سے فرمائی اس لیے کہ اس کا ہونا یقینی ہے۔ جیسے سور ابھی پھونکا جائے گا، اور قرآن پاک میں فرمایا گیا نفخا فی الصور، یا تو یہ خواب کا واقعہ ہے کہ حکایت ہو گئی ماضی کی، یا یہ کہ مستقبل میں ایسا ہوگا، روز قیامت ایسا ہوگا، لیکن چونکہ یقینی ہے، لازمی ہے، اس لیے آپ نے ماضی کے ذریعہ اسے بیان فرمایا۔ تو مجھ پر امتیں پیش کی گئیں تو نبی گزرنے لگے، فجعل یمر النبی ومعہ الرجل، تو ایک نبی گزرنے لگے اس حال میں کہ ان کے ساتھ ایک مرد ہے، ایک امتی صرف ہے، والنبی ومعہ الرجلان، ایک نبی گزر رہے ہیں ان کے ساتھ دو مرد ہیں، دو ہی امتی ہیں بالکل، والنبی ومعہ الرہط، ایک نبی گزر رہے ہیں ان کے ساتھ ایک جماعت ہے، والنبی ولیس معہ احد، ایک نبی گزر رہے ہیں ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ فرأیت سوادا کثیرا سد الافق، تو میں نے بڑی جماعت دیکھی، اس طرح لوگ گزرتے رہے، پھر اس کا میں نے بڑی جماعت دیکھی، اتنی بڑی جماعت، سد الافق، کہ اس جماعت نے آسمان کے کنارے کو چھپا دیا، بند کر دیا۔ سد باندھنا ہوتا ہے، مراد کیا ہے؟ یعنی وہ اتنی بڑی جماعت تھی کہ آسمان کا کنارہ بھی نظر نہیں آتا، ان کی وجہ سے وہ چھپا دیا اسے۔ فقیل لی انظر ہاکذا و ہاکذا، تو مجھ سے کہا گیا کہ ادھر دیکھیے اور ادھر دیکھیے۔ فرأیت سوادا کثیرا، تو میں نے بڑی جماعت دیکھی، سد الافق، ایک چھوٹ گیا اتنا، ایک سطر چھوٹی گئی دیکھیے اوپر سے، اور فرجوت ان یکون امتی، جو پہلے دیکھا بڑی جماعت دیکھی، جس بڑی جماعت نے افق کو یعنی آسمان کے کنارے کو ڈھک دیا ہے یا بند کر دیا ہے، فرماتے ہیں فرجوت، تو میں نے امید کی، ان یکون امتی، کہ یہ میرے امتی ہوں، اتنے زیادہ ہیں کہ میری امت ہوگی۔ فقیل ھذا موسیٰ فی قومہ، تو مجھ سے کہا گیا کہ یہ موسیٰ اپنی امت کے ساتھ ہے، یعنی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اور یہ جو بھیڑ دکھ رہی ہے ان کی امت ہے، یہ ان کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ ثم قیل لی، پھر مجھ سے کہا گیا انظر، دیکھیے، فرأیت سوادا کثیرا، تو میں نے اب ان کے علاوہ بڑی جماعت دیکھی، سد الافقا، اس بڑی جماعت نے بھی کنارے کو بند کر دیا یا چھپا دیا، آسمان کے کنارے کو۔ فقیل لی انظر ہاکذا و ہاکذا، تو خالی آگے آسمان کے کنارے کو دیکھا تھا، کہا ادھر دیکھیے اور ادھر دیکھیے، یعنی داہنے اور بائیں بھی دیکھا، ادھر بھی یہی صورتحال تھی۔ فرأیت سوادا کثیرا سد الافقا، میں نے بڑی جماعت دیکھی جو ان کناروں کو بھی چھپا دی، جس نے ان کناروں کو بھی چھپا دیا تھا یا بند کر دیا تھا۔ فقیل ہؤلاء امتک، تو کہا گیا یہ آپ کی امت ہے، یعنی سامنے جو آسمان کا کنارہ ہے اس کثرت سے وہ چھپ گیا ہے، داہنے جو کنارہ آسمان کا دکھ رہا ہے آپ کو وہ بھی اس کثرت سے چھپ گیا ہے، بائیں جو کنارہ دکھ رہا ہے وہ بھی چھپ گیا کثرت سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا تھا کہ سامنے جو کنارہ تھا وہ چھپا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ کہا ہؤلاء امتک، یہ آپ کی امت ہے، ومع ہؤلاء 70,000 قدامہم، اور ان کے ساتھ 70,000 ان سے آگے ہیں، یدخلون الجنت بغیر حساب، جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔
ہم الذین لا یتطیرون، وہ 70,000 وہ لوگ ہیں جو بدشگونی نہیں لیتے، ولا یسترقون، اور جھاڑ پھونک نہیں چاہتے یا نہیں کرتے، ولا یقطعون، اور نہ ہی وہ داغ لیتے ہیں، ان علاج کے لیے داغنا، ولا یقطعون، اور نہ ہی وہ داغ لیتے ہیں، وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ فقام عکاشۃ بن محصن، یہ عکاشہ کاف کی تخفیف کے ساتھ بھی ہے اور عکاشہ بھی ہے کاف کی تشدید کے ساتھ۔ فقام عکاشۃ بن محصن، عکاشہ ابن محصن کھڑے ہوئے، فقال ادعوا اللہ ان یجعلنی منہم، آپ اللہ سے دعا فرما دیں کہ اللہ مجھے انہی میں سے کر دے، یعنی وہ 70,000 جو بغیر حساب کے داخل ہوں گے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی انہی میں سے کر دے۔ قال اللہم اجعلہ منہم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ اسے انہی میں سے کر دے۔ ثم قام رجل آخر، پھر ایک دوسرے صاحب کھڑے ہوئے، فقال ادعوا اللہ ان یجعلنی منہم، اللہ سے دعا کر دیں کہ اللہ مجھے انہی میں سے کر دے۔ قال سبقک بہا عکاشہ، کہ اس دعا میں عکاشہ تم سے آگے بڑھ گئے، یعنی گویا اس حضور یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اس مجلس میں ایک آدمی کے لیے دعا کرنے کا مجھے اختیار تھا یا مجھے حکم دیا گیا تھا، عکاشہ نے سبقت کی، میں نے دعا اس کے لیے کر دی۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ بزرگوں کی بارگاہ میں دعا کرانے میں سبقت کرنی چاہیے، کسی کو دیکھ کے دعا کے لیے نہیں جانا چاہیے بلکہ خود سمجھ کر کے دعا کرانی چاہیے۔ متفق علیہ، یہ متفق علیہ۔ وعن صہیب قال، اور حضرت صہیب سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجبا لامر المومن، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے معاملے پر تعجب ہے، عجبا لامر المومن، یعنی مومن کے معاملے پر تعجب ہے، ان امرہ کلہ لہ خیر، یقیناً مومن کا سارا معاملہ مومن کے لیے بہتر ہے، مومن کا سارا معاملہ مومن کے لیے بہتر ہے۔ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِمُؤْمِنٍ، اور یہ نہیں ہے کسی کے لیے سوائے مومن کے، یعنی ہر معاملہ اس کا بہتر ہو، خیر ہو، یہ صرف مومن کے لیے ہے۔ اب کیسے بہتر ہے سب؟ ان اصابتہ سراء شکر، اگر اسے خوشی پہنچے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، فکان خیرا لہ، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء، اور اگر اسے مصیبت لاحق ہو جائے، صبر، تو وہ صبر کرے، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، کہ اس کے لیے بہتر ہے۔ یعنی دونوں حالتوں میں اس کے لیے بہتری ہے، اللہ کا انعام و اکرام معلوم ہو، خوشحالی آ جائے تو اللہ کا شکر ادا کرے، یہ اس کے لیے بہتر ہے، آزمائش میں مبتلا ہو جائے، مصیبت پریشانی آ جائے، صبر کرے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ وعن ابی ہریرہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن القوی خیر، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طاقتور مومن یہ بہتر ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جو قوی ہو، طاقتور ہو، زیادہ عبادت کرنے کی قدرت رکھتا ہو، بلا شبہ وہ بہتر ہے۔ اس لیے کہ جو کمزور ہوگا، ضعیف ہوگا، وہ عبادت بھی نہیں کر پائے گا، نیک اعمال بھی نہیں کر پائے گا، غریبوں محتاجوں کا وہ تعاون نہیں کر سکے گا، تو جو طاقتور ہوگا وہ سارا کام کر لے گا نا، تو یہ بہتر ہے۔ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہے، کس سے؟ من المؤمن الضعیف، کمزور مومن سے، یعنی جو مومن ضعیف ہے، کمزور ہے، اس کی بنسبت وہ طاقتور جو مومن ہے وہ زیادہ محبوب ہے اور بہتر ہے۔ وفی کل خیر، اور ہر ایک میں خیر ہے، یعنی مومن ہونا ہی یہ خیر کی علامت ہے۔ مومن ضعیف ہے اس کے اندر بھی خیر ہے، مومن قوی ہے اس کے اندر بھی خیر ہے، لیکن مومن قوی ہے تو خیر زیادہ ہے اور مومن ضعیف ہے تو کم ہے۔ احرص علی ما ینفعک، اس پر حریص ہو جاؤ جو تمہارے لیے نفع بخش ہے، یعنی عبادت و ریاضت، تقوی، طہارت، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ بلا شبہ تمہارے لیے مفید ہے، تم اس پر حریص ہو جاؤ، یعنی خوب محنت سے، پوری توجہ سے یہ سارے اعمال انجام دو۔
وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور ان اعمال کے انجام دینے میں اللہ تعالیٰ سے مدد چاہو. وَلَا تَعْجِزْ وَإِنْ عَصَى، وَلَا تَعْجِزْ، اور تم عاجز نہ ہو. یعنی کام تھک کر کے چھوڑو نہیں، عاجز نہ ہو، کرتے جاؤ، تھکان کا احساس ہونے لگے اللہ سے مدد مانگو، پھر کام میں لگ جاؤ. وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، اور اگر تجھے کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی لاحق ہو جائے، فَلَا تَقُلْ، تو یہ نہ کہو لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، کہ اگر میں نے یہ کیا ہوتا تو ایسا ہوتا ایسا ہوتا. وَلَكِنْ قُلْ، لیکن کہو قدر اللہ، اللہ نے مقدر فرمایا. وَمَا شَاءَ فَعَلَ، اور جو چاہا اس نے کیا. کیوں یہ نہ کہو اگر ایسا کرتے تو ایسا ہو جاتا؟ کہتے ہیں فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، کیونکہ کلمہ لو یہ شیطان کا کام شروع کر دیتا ہے، شیطان کا کام کھول دیتا ہے. مطلب کیا ہوا؟ ہوتا ہے نا کسی آدمی کا انتقال ہو گیا، کہتا ہے اگر اس کو وہاں لے گئے ہوتے تو بچ جاتا. جب اس کی موت مقدر تھی تو وہ کہیں لے جاتے وہ مر ہی جاتا، لیکن یہ کہتے ہیں نا اگر وہاں لے گئے ہوتے تو بچ جاتا، یا اس کو دکھا لیے ہوتے تو یہ ٹھیک ہو جاتا. اس طرح کی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ نہ گیا ہوتا تو بچ جاتا، یا اس کے ساتھ نہ گیا ہوتا تو یہ حادثہ نہیں ہوتا. کہتے ہیں اگر کوئی پریشانی لاحق ہو جائے، کوئی مصیبت آ جائے تو اس طرح کی بات مت کہو، اس سے شیطان پھر طرح طرح کی باتیں مبتلا کرے گا، اور اس کلمہ لو سے شیطان کا کام یہ شروع ہو جاتا ہے، اس کا کھل جاتا ہے کام. سمجھ رہے ہیں؟ بلکہ کیا کہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مقدر فرمایا تھا، جو اللہ تعالیٰ نے چاہا کیا. تو اب شیطان کے بہکانے کا کچھ موقع ہی نہیں ملے گا. انہیں طرح طرح خیال آئے گا نا کہ یار دیکھو تم نیک ہو، نماز بھی پڑھتے ہو، تب بھی یہ حادثہ ہو گیا تمہارے ساتھ. وہ دیکھو فلاں ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا، کتنا مالدار ہے، خوشحال بھی ہے. کیا فائدہ نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے؟ چلو ایسے ہی ہم بھی گزارتے ہیں. یا پڑھنے میں ہوتا ہے ایسے ہی نا کہ دیکھو یار وہ جب دیکھو تب گھومتا رہتا ہے اور اچھے نمبر پہ ہے، جس کا مطلب گھومنے سے آدمی آگے بڑھ جاتا ہے. کچھ لوگ نہیں پڑھتے ہیں اسی لیے ارے وہ اچھے نمبر پہ گھوم رہا تھا، ہم کیا، ہم بھی گھومیں گے. یہ سب جو ہے بلا وجہ کی بات ہوتی ہے. اس سے شیطان کو بہکانے کا موقع ملتا ہے. جو جن کے اندر تقویٰ ہے، خشیت ہے، وہ یہ مان کے چلتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوا وہی ہوا جو اللہ نے مقدر فرمایا اور جو چاہا کیا. رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کی.